السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ افتخار۔ محمد چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا 8.5 سال کا طویل بینگ چیف جسٹس آف پاکستان جو ٹینیور تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ کیسا گزرا ان کا وہ ٹینیور، اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ روک پلاسا صاحب موجود ہیں، ابصار عالم صاحب موجود ہیں، ہارون رشید صاحب موجود ہیں، اور سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ تمام قابل احترام لوگ جن کو آپ روز ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ان کا تجزیہ اس کے بارے میں جانیں گے۔ ہارون صاحب، افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو وہ اس جگہ لے گئے ہیں جہاں اس سے پہلے شاید بہت کم سپریم کورٹ کو اس لیول پر دیکھا گیا تھا، لیکن بہت سے لوگ ان پر آج کل بہت تنقید بھی کر رہے ہیں۔ آپ کس کیٹیگری میں فال کریں گے؟ آپ ان کو کیا کہیں گے کہ اچھا ٹینیور تھا؟ دیکھیے، صدر نکسن سے پوچھا گیا کہ آپ کی ہسٹری میں ریٹنگ کیسی ہوگی، انہوں نے کہا اگر واٹر گیٹ کو نکال دیا جائے تو بہت اچھی ریٹنگ ہوگی۔ چودھری صاحب نے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت اسرٹ کیا ہے، ان کی عدالت نے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن ان کی ایگو کا جو معاملہ ہے اس کو اگر الگ کر دیا جائے پھر تو وہ بہت ہی قابل تحسین ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت کو عمومی طور پہ تو درست استعمال کیا، بعض مواقع پہ اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی ہیں، بڑی مثالیں بھی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے معاملے میں ان کا رویہ ذرا سخت رہا ہے کافی، اور مثلا ایک سول جج سے وہ ناراض ہو گیا تو اس کے خلاف تقریر ہی کر دی، حالانکہ کارروائی بے شک کرتے اگر اس کا کوئی قصور تھا، یا حال برک سے ملے۔ تو وہ جو یہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے نا، جس کو ایک آدمی نے بہت اچھی طرح بیان کیا کہ میں قانون نافذ کروں گا چاہے آسمان گر پڑے، یہ ججوں کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا ہے۔ ان کی جرت مندی تو بے مثال ہے، مگر یہ ججوں کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا۔ جج سب چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں ملک اور معاشرے کے مفاد میں، قانون ہی نافذ چاہتا ہوں۔ جج تو قانون نافذ کرے گا چاہے آسمان گر پڑے، کرے گا، وہ اس میں اپنی انا کو نہیں آنے دے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون سے انحراف کرے، قانون سے قانون ہے وہاں انا کا تعلق ہے۔ ایسے نہ مجھے بلا غیر ضروری بحث نہ کریں۔ وہ انا کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور اس کی اور جہاد بھی ہیں، شہرت طلبی مثلا ان میں ہے۔ بھلے ان کے دفتر میں وہ بجتے رہتے تھے ٹیلی فون کے، اپنی گھنٹیاں بجتی رہتی تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ ریمارکس غیر ضروری طور پر انہوں نے دیے۔ ایز اے ہول تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ان کے حرف انکار نے تاریخ میں ایک نیا دروازہ کھولا، جب وہ بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کیا، پوری قوم نے انہیں وہ خراج تحسین پیش کیا جو اس کا مستحق تھے، لیکن وہ حقیقی توازن پھر ان میں نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ بحیثیت مجموعی ان کا رول تو ایک تاریخ میں یادگار رہے گا، لیکن شکایتیں بھی تھیں لوگوں کو، ڈانٹ ڈپٹ بہت غیر ضروری وہ کرتے تھے بعض اوقات افسروں کو۔ ارسلان افتخار کیس سے پہلے کے افتخار چودھری صاحب میں اور ان کے بعد کے افتخار چودھری صاحب میں بڑا فرق ہے، ایٹ لیسٹ پبلک پرسیپشن اور جو اوپینینز ان کے بارے میں بنے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیس میں آپ کو کوئی لگا کہ کوئی سچائی تھی، ارسلان افتخار کو بچایا گیا اس کیس میں؟ دیکھیں کاشف، جو آپ نے جو شیکسپیرین ٹریجڈیز ہیں نا، اس میں جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، جو ہیرو کا کیریکٹر ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ٹریجک فلا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر انسان ہے۔ ہارون رشید صاحب نے کہا حقیقی توازن نہیں تھا، تو ایک انسان جو ہوتا ہے نا، اس میں انسان میں حقیقی توازن نہیں ہو سکتا کسی میں، پیغمبروں کے علاوہ۔ پیغمبر کے ظاہر اللہ تعالیٰ کی وہ چوزن پرسنالٹیز ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ کسی انسان سے نہ ہی توقع رکھی جانی چاہیے کہ وہ حقیقی توازن پیش کرے گا، نہ ہی ممکن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیز سامنے رکھیں تو پھر جو ان کا دور تھا نا، اس دور میں واقعی انہوں نے جو مارچ 2007 میں 9 مارچ 2007 کو جو نہ کر کے ملک ہلا دیا تھا۔ دیکھیں اس وقت پرویز مشرف کا نہ کر کو بڑی گال ہوتی اس وقت کو اگر آپ یاد کریں، اس وقت پرویز مشرف اوپر خدا نیچے پرویز مشرف تھا، کوئی آواز یہاں نہ کی خدا ہی بنا ہوا تھا۔ ہاں، تو اس وقت یہ بات کہنا، اس سے پوری قوم کو جو جذبہ ملا، جو جوش ملا، اور اس سے پھر ایک تبدیلی جو آئی، اور پھر جو رول آف لا اور آئین میں آج آپ کے پروگرام میں جب بھی آتا ہوں ہمیشہ یہاں آئین کی کتاب پڑھی، تو ہم سب نے آئین کی کتابیں خریدی، پڑھی، پوری قوم نے، تو یہ آئین کے بارے میں سب کو آئین کے آرٹیکل یاد ہو گیا نا، تو یہ پہلے نہیں تھا اس سے، تو یہ اتنی بڑی تبدیلی اس ملک میں ارسلان افتخار کیس چھوٹی چھوٹی یہ جو جسے کہتے ہیں ہچکی ہے نا، ارسلان افتخار جیسے ہچکی نہیں، میں دیکھیں نہیں، میں نے پھر آپ ہچکا کہہ لیں، میں ہچکی کہتا ہوں، میری اپنی رائے ہے۔ یہ ٹریجک فلاز جو ہے نا، دیکھیں یہ بات کہنا ایک سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں یہ ان سے پہلے ممکن بھی نہیں تھا
کاشف صاحب یہ بھی آپ بات پھر یاد رکھیں. تو یہ انہی نے جو جرت دکھائی ہے, ہم بھی ان کی جرت ہی کے پیچھے پھر ہم بھی جرت دکھا رہے ہیں نا. اس وقت تو ورنہ کچھ نہیں, کوئی جرت نہیں دکھا رہا تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت مثبت تبدیلیاں ہیں. اور یہ اب جو ہچکی کی بات کریں نا, یہ آنے والے ججز کے لیے بھی ایک لرننگ تو ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جاننے والوں کو, جیسے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی کے بھائیوں کے بارے میں بہت باتیں ہوئی ہیں, اسی طرح تو آصف علی زرداری کے بارے میں بہت باتیں ہوئی ہیں, نواز شریف کے بارے میں یا ان کے خاندان کے بارے میں بہت باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. تو یہ سب کے لیے لرننگ ہے کہ آپ نے جب ایک اتنے بڑے عہدے پہ پہنچتے ہیں تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں خاص طور پہ, ان کو اپنے آپ کو بہت ایک سیدھے راستے پہ چلانا بہت ضروری ہے. غلطی کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے. میں بخاری صاحب سے اور اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. روف صاحب, بخاری صاحب, غلطی کی گنجائش بھی بڑی کم ہو جاتی ہے جب آپ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھتے ہیں. آپ کو لگا کہ ارسلان افتخار کیس کے بعد تھوڑا سا امیج ٹارنش ہوا افتخار چودھری صاحب؟ میں نے بارہا آپ کے پروگراموں میں کہا ہے کہ جناب علی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی سب ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیے یہ تو ایک دھبا ہے نا ان کے نام کے اوپر جو ارسلان افتخار والا کیس ہے, اور یہ دھلنے میں بڑا عرصہ لگے گا, اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ جہاں انہیں سوٹ کیا وہاں فیصلے ہو گئے, جہاں انہیں سوٹ نہیں کرتا تھا وہاں کوئی فیصلے نہیں ہوئے. کراچی وہ جاتے ہیں, 15 دن بیٹھ کے وہاں پر ہیئرنگ کرتے ہیں اور آتے ہوئے ڈائریکشن دے آتے ہیں حکومت کو, فیصلہ کوئی نہیں کرتے. لیکن سر وہ جو تفصیلی فیصلہ انہوں نے قرار دیا, میں معافی چاہتا ہوں بخاری صاحب, اگر اجازت دیں, انہوں نے کہا یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. یہ ایک بڑے فیصلوں میں نے کہا کہ ہم ٹرائل کورٹ نہیں, ہم صرف ڈائریکشن ہی دے سکتے ہیں. جب تک ٹرائل نہیں کریں گے تب تک سیدھا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. دیکھیے میں آپ سے جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, آپ کو اپنے دل کے اندر پتا ہے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو ٹرائل کے بغیر ہوئے ہیں. مجھے اس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت شاید وقت نہیں ہے. جہاں ان کو سوٹ کرتا تھا وہاں فیصلے ہوئے ہیں, جہاں سوٹ نہیں کرتا تھا کوئی فیصلے نہیں ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم رونا روتے رہتے ہیں حکومتی ریٹ ختم ہو گئی, اس کے اندر بھی چیف جسٹس صاحب کا بہت میجر کنٹریبیوشن ہے. پولیس کا معاملہ دیکھ لیں آپ, فوج کا معاملہ دیکھ لیں آپ, انٹیلیجنس ایجنسیز کا معاملہ دیکھ لیں آپ, بیوروکریسی کا معاملہ دیکھ لیں. یہ بھی کوئی نظام چلانے والی باتیں نہیں ہوتی. دیکھیے, اور دوسری بات یہ کہ جو انہیں شوق تھا ٹو پلے ود دی گیلریز, اور جو نئی روایت پڑی ہے کہ فیصلے اور پروسیڈنگ کے دوران باقاعدہ میڈیا کو بٹھا کے آپ اس کی شاید سرخیاں لگائیں اور ٹکٹ چلوائیں اور اگلے دن پڑھ کے اس کو خوش ہوں, یہ بھی کبھی عدالتوں میں نہیں ہوتا. بالکل, لیکن یہ بھی نہیں ہوا کہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کرتے رہے ہیں بخاری صاحب. آئی ایم اے لا اسٹوڈنٹ. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب ججز نہیں بولتے, ججز کے فیصلے بولتے ہیں. شاہ زیب قتل کیس میں شاہ رخ جتوئی جیسے لوگوں کو بھی سو موٹو کی وجہ سے پکڑا گیا. اگر کوئی بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں لوگوں کو ریلیف اس لیے ملا کہ افتخار چودھری صاحب موجود تھے سپریم کورٹ میں. میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ان کے دور میں کچھ نہیں ہوا. دیکھیں جہاں اچھائیاں برائیاں انترانی کرنی منظور ہے, صرف تعریف کرنی ہے تو پھر آپ کر لیں. میں بالکل جی اس میں سر ایک تو میں رپورٹر انپوٹ ضرور دوں گا ایز اے رپورٹر کہ میں پچھلے 8 سالوں میں آپ کہہ سکتے ہیں رپورٹس کی ہیں, 5-6 دفعہ میں بھی سپریم کورٹ میں مجھے سمن کیا گیا, پیش ہوا ہوں. ایک ہارون صاحب نے بڑی اچھی بات کی, جو نکسن کا حوالہ دیا انہوں نے واٹر گیٹ اسکینڈل کا, اگر اس کو نکال دیا جائے. ایسے جو ابصار نے بڑا خوبصورت ایک لٹریری جملہ یوز کیا ہے اس کے ٹریجک فلاح کا. کوئی بڑا آدمی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کا ٹریجک فلاح نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں کہ مارٹل سولز ہیں. یہ کہہ لینا کہ 100% ٹھیک ہوگا یہ ممکن ہی نہیں ہے. بالکل تجزیہ تو کرنا چاہیے. اس میں شیکسپیئرین جو ٹریجڈی کی بات کی بالکل ایسا ہے کہ ہر ایک بڑے آدمی کا کوئی نہ کوئی بڑا فلاح ہے. اب 2 چیزیں سر, یہ آپشن ان کا بھی تھا افتخار چودھری کے پاس, جو ان سے پہلے ججز گزرے ہیں انہی کی طرح زندگی گزارتے ہیں, اور کسی نے کچھ گولی نہیں مار دینی تھی. آج بڑا جیسے آج ہم وہ کیا کہتے ہیں ہر ایک کے آثار پہ پھول ہم چڑھاتے, ہم بھی چڑھاتے. ان سے پہلے ججز ہیں, انہوں نے کون سے بم توپیں چلائیں اس ملک کے لیے. مجھے یاد ہے ایز اے رپورٹر ہم کتنے فرسٹریٹ ہوتے تھے. کسی دن انصار عباسی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, یہ جب نیوز میں تھے, ہم اسکینڈل فائل کر رہے ہیں اور کسی پہ کوئی کان پہ مطلب جون تک نہیں رہی تھی. حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں تھا کہ کسی نہ کوئی موو ہونی چاہیے, ایکشن ہونے چاہیے. لیکن ایک ایز اے رپورٹر کے طور پر آپ کے سامنے اربوں روپے کے گھپلے ہو رہے ہیں, آپ کے سامنے ڈیلز ہو رہی ہیں, کرپشن ہو رہی ہیں, آپ سٹوری فائل بھی کر رہے ہیں, اور آپ کا نہ وزیر اعظم پہ کوئی آپ کے نہ امپیکٹ ہو رہا ہے, نہ وزیروں پہ ہو رہا ہے, نہ سیکرٹریز. انہوں نے آ کے اس ملک میں ایز اے رپورٹر سمجھتا ہوں انہوں نے جرنلزم کو جرنلسٹ کو ایک پاور دی ہے. ان کو انہوں نے انسینٹیو دیا ہے کہ آپ کام کریں گے, ٹھیک کریں گے, انویسٹیگیٹ کریں گے. کوئی ادارہ ہے جو آپ کی خبر پہ آپ کو بھی بلا سکتا ہے, آپ کو عدالت میں ثابت بھی کرنا پڑے گا, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. ہم نے بھی ریسپانسبل جرنلزم
स्टार्ट की कि सुनी सुनाई पे खबर नहीं करनी, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पेपर। अब मुझे ये बताएं, सारा कसूर इस मुल्क में चीफ जस्टिस का था या अकेले वो तनख्वाह ले रहे थे, बाकी इदारे कहाँ पे थे? इस मुल्क का वजीर आजम आपके सामने था, नैब आपके सामने थे, FIA, इवन आपके मिनिस्टर, आपके सेक्रेटरी, ये पूरे के पूरे महकमे वन वर्सेज ये रेस्ट हो गए कि हमने चीफ जस्टिस को गलत साबित करना है, हमने इनकी किसी बात पे एक्शन लेना, हमने इनको कवर अप करना है, हमने बचा। इस मुल्क में आज तक मैंने देखा है 65 सालों में, यहाँ पे फौज हो, यहाँ पे मीडिया हो, जुडिशरी हो, या पॉलिटिशियन हो, या ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने कवर अप के लिए काम किया, कोलैबोरेशन के तौर पर इस मुल्क को लूटा गया, उसमें सब हम शरीक थे। बात वही है कि अरसलान वाला केस अगर आप निकाल दें, मैं जाती तौर पर समझता हूं अगर ये चीफ जस्टिस ना होते, अब भी कुछ थोड़ी सी बचत हो गई है इस मुल्क को सियासतदानों ने और ब्यूरोक्रेसी ने, इवन फौजी जर्नलों ने लूटा है। आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे जाती तौर पर एक उसमें दुख भी है कि एक इतना एक एक्टिव एक चीफ जस्टिस, जो मेरा ख्याल है उनकी अपनी फलाज, उनकी कमजोरी, हारून साहब ने बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी के जो नवाज लीग के हवाले से वो बैलेंस नहीं स्ट्राइक कर सके, उन्हें करना चाहिए। लेकिन इवन देन अगर मुझसे पूछे 10 में से कितने नंबर देने, मैं तो 8 और 9 नंबर उनको जरूर दूंगा। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो हारून साहब, मुझे पीपल्स पार्टी के एक बहुत सीनियर आदमी कहा कि अगर ये इफ्तिखार चौधरी साहब ना होते तो पीपल्स पार्टी के हुकूमत इस मुल्क की ईंटें बेच के भी खाए। एग्रीड। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बहुत से लोग तनकीद करेंगे इफ्तिखार चौधरी साहब पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का लेवल जहां ले गए वो बहुत थोड़े लोगों के बस की बात होती है ऐसा करना। क्या बाकी बात दुरुस्त है, लेकिन फ्लॉज भी है, उन पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस मुल्क में चोरी शायद मजीद बढ़ जाती है अगर इफ्तिखार चौधरी साहब ना होते। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, पाबंदी के बाद जब आज़ादी का दौर आता है, एक ट्रांजिशन में से जिसमें से हम गुजर रहे हैं, इसमें हिजान होता है, इसमें सब अदारे और अफराद असर्ट करते हैं। अदलिया, मीडिया, इंतजामिया तो कर ही रही थी असर्ट, नए पार सेंटर्स बन गए हैं। देखिए, सिविल सोसाइटी है, वकीलों की एक बड़ी ताकत उभर आई है। तो इसमें से हमें गुजरना है, इसमें कतन कोई शुबा नहीं कि एक तारीख साज किरदार है चीफ जस्टिस का। हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए, अल्टीमेटली अफराद अहम नहीं होते, उसूल अहम होते हैं। अगर कोई आदमी उसूलों पे चलता है, जहां जहां चलता है, उसे खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, उसकी पैरवी भी करनी चाहिए। मगर कमजोरियों का मुजाहरा भी उन्होंने किया। ये बात कम अहम नहीं है जो बुखारी साहब ने पॉइंट आउट किया है कि हुकूमत को अननर्व किए रखा। देखिए, एक चीज है दुरुस्त फैसले देना, जो बहुत से अच्छे फैसले दिए, बहुत से मजलूमों की मदद की, गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। अदलिया जो थी वो कोई अदारा ही नहीं थी, उसको अदारा बनाने में बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन फिर ये है कि एक तो उनकी शोहरत पसंदी, एक जब वो आप कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो केसेस पर केसेस निकल रहे थे? नहीं, देखिए दो चीजें, वो हुकूमत जिसका आप पत्थर उठाते थे, 4 करप्शन के केसेस निकल आते थे, और नॉन अपोलोजेटिक समझिए तो सही ना, आप हर वक्त उकसाने में ही लगे रहते। मैंने बिल्कुल भी नहीं। बात यह है कि उनका जो जहां तक, तो ये तो मैंने आपसे कहा 100% सही बात है, ईंटें भी बेच के खा जाती है। यानी उसमें करप्शन का इतना गलबा था और इस कदर बेकाबू थे, जैसे भूखा आदमी खाने पे पिल पड़ता है, कोई चीज छोड़ ही नहीं रहे थे। उसको रोका उन्होंने, और उस पे रोकने पे पूरी कौम ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। लेकिन जब साहबजादे का मामला आया, जब और चीज इख्तियारात के इस्तेमाल का मामला आया, हम उस अदम तवाजुन की बात कर रहे हैं और उसको मलहूज रखना चाहिए। देखिए, उनकी शख्सियत की मजम्मत मकसूद नहीं, एज ए होल तो उनके कंट्रीब्यूशन को सारी कौम ने माना है, हर कोई खराजे। और ये भी बात सही है कि सहाफत को जो आज़ादी हासिल हुई, उसमें उनके हरफे इनकार से जो माहौल पैदा हुआ, जर्नलिस्टों ने खुद भी स्ट्रगल की, वो सही है। लेकिन जो चीजें दुरुस्त हैं वही दुरुस्त हैं, उनकी पैरवी करनी चाहिए, और जहां वो नादुरुस्त है उसको मलहूज रखना चाहिए। ये हमारे एक सवाल सुन लीजिएगा। इफ्तिखार चौधरी साहब की साहबजादी की शादी थी, 1800 लोग उसमें इन्वाइटेड थे, और ये वो इफ्तिखार चौधरी साहब जिन्होंने कोर्ट में बैठकर कहा था कि मैंने अपने बेटे की शादी करने के लिए HPFC से लोन लिया था, या वो जो लोन था उससे मैंने शादी की थी। दैट्स अ लॉट ऑफ टर्न अराउंड इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्या इसका जवाब देखें, इफ्तिखार चौधरी साहब की मेरा ख्याल उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए भी और इसकी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, लेकिन इन चीजों का जवाब तो देना पड़ेगा कि अरसलान इफ्तिखार के पास अगर ये पैसे हैं, वो पैसे कहां से आए हैं? अब ये तो नहीं मुझे पता कि वो बिल अरसलान इफ्तिखार ने दिया या किसने दिया है। मसला ये हमारे साथ, मैं ये तो नहीं, आपने सवाल कर लिया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया होगा या अरसलान इफ्तिखार ने? जवाब देता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि हम वो इफ्तिखार चौधरी साहब मसीह मऊद नहीं है। हमारे हाथ में जब तलवार आती है ना दूसरे का एहतसाब करने की, तो हम कड़ा एहतसाब करते हैं दूसरे का। उन्होंने किया है? मेरी बात नहीं, उन्होंने नहीं किया अभी भी, मेरी सुन लेना। चले, उन्होंने भी किया।
ہم اس میں تو پھر کوئی دوسرے کو رو رائے دینے کی قائل نہیں ہوتے. اپنی منجی کے نیچے ہم ڈانگ کبھی نہیں پھیرتے. جو پہلے اپنی منجی کے نیچے پھیرنی چاہیے ہمیں, جس کی وجہ سے افتخار چودھری صاحب پہ اتنا اعتراض بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ نہیں پھیری تھی. میں کہتا ہوں کہ ان میں جب مان لیا کہ کچھ نہ کچھ انسان میں کمیاں ہوتی ہیں, ہو گئی کمی, اس کو بار بار رگڑے جانا. بات ہو رہی ہے کس نے کتنا کیا. انہوں نے کہا ان سے پہلے بھی چیف جسٹس تھے, اس کو جانتا ہی نہیں تھا کسی کو. نہیں جانتے تھے, بہت جاننے والے جانتے تھے. وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی سب کو پتا تھا. ان کے بیٹے, ان کے بھائی, بھتیجے, بھانجے کیا کیا کرتے رہتے, کسی نے نہیں اس پہ ڈسکشن کیا. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اٹھ کے طاقتور لوگوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا. جب طاقتور لوگوں کے, مالدار لوگوں کے گریبانوں پہ, جنہوں نے سب کے ضمیر تک بھی خریدے ہوئے تھے, مالک راج جو ٹائر لگاتے ہیں چیزوں کے نیچے, جن کو جو کہتے ہیں میں تو چیزوں کے ٹائر لگا دیتا ہوں, ان کے گریبانوں پہ جب ہاتھ ڈلا ہے تو انہوں نے ریٹیلیٹ تو کرنا تھا. جب آپ طاقتور کے ساتھ دیکھیں, آسان طریقہ تو اس ملک میں یہی ہے, روایت بھی یہی ہے, کمزوروں کو آپ رگڑ دو, پٹواری کو لٹکا دیں, تھانے دار کو لٹکا دیں. جب آپ نے آئی جی کو بلانا شروع کیا, جب آپ نے ڈیفنس سیکرٹری کو بلانا شروع کیا, وزیر اعظم کو فارغ کرنا شروع کیا, اس ملک کے بڑے ٹائکون کو بلایا, تو پھر تکلیف لوگوں کو ہوئی. چیف آف آرمی صاحب کو بار بار میسج گیا, چیف آف آرمی صاحب کو, ڈی جی آئی ایس اے کو, تمام جرنیلوں کو بیٹھ کے انہوں نے کہہ دیا میں نہیں کرتا, جو کرنا کر لیں. اس ملک میں کبھی کسی نے جرنیل کے سامنے اٹھ کے کہا تھا آج تک؟ تو یہ چیزیں ہیں نا, اس وجہ سے ان پہ اعتراضات بھی پھر ہونے تھے. جہاں تک آپ نے جو مثال دی واقعے کی بات کی ہے نا, دیکھیں مجھے تو نہیں پتا انفارمیشن کا ساری کا. ہمیں اور آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے بات کرتے ہوئے کہ اس کے پیچھے حقیقت اصل کیا ہے. کیا پتا انہوں نے کسی سے قرض لیا, یو نیور نو. نہیں آپ ہنسے نہیں, آپ کو اگر پتا ہے تو آپ بتائیں. پھر یہ تو ناانصافی اور پیشہ ورانہ بے ایمانی ہے. پیش آ گئی اتنی شاہانہ تقریر, یہ تو اپنی مرضی ہے نا. یہ تو دیکھیں ان کے ذاتی معاملات مرضی نہیں ہے, ان کے ذاتی معاملات. اب میں کہوں فلانا لیڈر اتنے بڑے گھر میں کیوں رہتا ہے, غریبوں کے نام پہ وہ ووٹ لیتے ہیں سارے. تو کیا نواز شریف سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا تھا کہ آپ 5,000 روپیہ ٹیکس دیتے اور اتنے بڑے گھر میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں نا. پوچھا تھا, آپ نے پوچھا, جائز سوال ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل جائز سوال ہے. اب آپ نے, آپ کو کوئی آدمی پبلک صاحب اگر ایسا کا پتا ہے تو پھر اصغر خان کی پٹیشن جو ہے وہ 11 سال سے پڑھی نہ رہتی. نہیں پتا تو پھر آپ کیسے یہ بات کرتے؟ کیونکہ انہوں نے کورٹ میں بیٹھ کے کہا کہ میں نے ایچ ایس بی ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے قرض لے کر اپنے بیٹے کی شادی. یہ کہاں لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کی شادی کے لیے قرض نہیں لے سکتا, اپنا کوئی پلاٹ نہیں بیچ سکتا؟ How do you know that? نہیں لے سکتا. ہاؤس بلڈنگ کے رولز ہیں سر. کیا رولز کہتے ہیں ہاؤس بلڈنگ کے, صرف گھر بنانے کا قرض ہے. میں کچھ یار میں نے یہ کب کہا ہے, اگر میں نے کوئی مجھے کام ہو, میں آپ سے پیسہ قرض لے لوں, آپ میرے دوست ہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے قرض نہیں دیں گے. یا اگر فرض کریں میں اپنا پلاٹ بیچ دوں اپنے کسی کام کے لیے, آپ مجھے تو نہیں پتا, ابھی مجھے اس کے پیچھے حقائق کا نہیں پتا کہ آپ یہ بل کہہ رہے ہیں کہاں سے, آئی ڈونٹ نو. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو غلط تاثر نہ دیں. آپ یہ بھی پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا وہ بل کے پیسے کہاں سے آئے. آپ پوچھیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب مجھے تو پتہ ہی نہیں اتنا بل تھا, آپ کو پتہ ہے تو آپ کو بل کا میں نے ذکر نہیں کیا. میں نے کہا میریٹ میں 1800 لوگوں کی تقریب, ٹھیک ہے, 3 لوگ آ جاتے ہیں. جی وہ بڑے ہال میں اگر آپ کو. میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں صحافی کے طور پہ بڑا آسان ہے کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کرنا جو جواب نہ دے سکے. یا تو ان کو بلائیں, صحافی کے طور پہ تو آپ عموماً بات ہی کرتے نا. ابھی آپ فوج کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ظاہر ہے وہ جواب نہیں دے سکتے. بات نہیں کرنی چاہیے, کسی کے بارے میں کسی پر بھی بات نہیں کرنی نواز شریف اور زرداری اور امریکہ کے بارے میں تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے. امریکہ تو جواب نہیں دے سکتا ہمارے پاس سامنے آ کے. اس کا جواب دے دوں, نواز شریف اور زرداری کے لوگ ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کو موجود ہوتے ہیں. آپ چیف جسٹس صاحب کے نمائندے کو بلائیں, ان کے رجسٹرار سے بات کریں کہ یہ اتنے لوگ بلائے گئے ہیں, ان کا بل کہاں سے ہے, ختم بات. وہ پوری انفارمیشن قوم کو بھائی صاحب ہمارے بہت سارے صحافی بھائی ہیں, ان کے بہاف پہ جسٹیفائی کرنے کے لیے چھوڑ دیں یہ بات. ہاں ان کو بلا لیں, جی وہ غریب طرف چلی جائے گی, اس کو آپ چھوڑ دیں. جو باتیں کرنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم یہاں پر اس لیے نہیں بیٹھے ہیں اس وقت کہ ہم نے صرف ان کی مثالی گولڈن مثالیں دے دے کے عوام کو متاثر کرنا ہے. وی ہیو ٹو فائنڈ فالٹس. یہ میں تو سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ میری ذمہ داری ہے کہ ان کی تعریف بھی کی جائے, جو کام انہوں نے کیے ہیں اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہی از اے ہولی کاؤ, اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا, یہ تو میں تو کہہ رہا ہوں صرف آدھا سچ نہ بولے. میں کاشف کو کہہ رہا ہوں کہ آدھا سچ نہیں ہے, سچ بولے. میں نے کون سا آدھا سچ کے بارے میں ہر شخص نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے, ان کی جرت مندی کو. باقی اگر کوئی ہمارے خیال میں خامی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. خامی ہے کہ 1800 بندوں کو بلایا, پیسے کہاں سے آئے بھائی, سوال کیوں بلایا؟ یہ بات مجھے کیا پتا, آپ کو پاسبلٹیز بتا. آپ کو پتہ نہیں تو آپ سے کون کہہ رہا ہے؟ مجھ سے پوچھا انہوں نے سوال, نہ مجھ سے سوال پوچھا, میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ نے اپنی رائے دے دی, انہوں نے سوال پوچھا, اس میں ان کو ہولی کا تو کوئی نہیں کہہ رہا نا. اب وہ ہولی کا کہہ رہے تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں. بات پھر بہت دور تک جائے گی کاشف عباسی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو نعرہ مستانہ انہوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف بلند کیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ بیسیکلی ون ریفرنس,
جس میں ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں تھی. ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑتے عدالت میں جا کے اس کی وضاحت کرتے. کی ہے وہ بھی کی ہے. اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ آیا ان کا جب ارسلان افتخار کا کیس آیا, وہاں پر پہلے تو ہم سنتے تھے کہ قانون اندھا ہوتا ہے, پھر انصاف بھی اندھا ہو گیا اچانک. بالکل, انہوں نے خود اپنے بیٹے کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور پھر اس بینچ سے بھی الگ ہو گئے. جی بخاری صاحب, پہلے بیٹھ گئے تھے اس کے اندر, یہ بھی یاد رکھیں. یہ مثال قائم کی, کبھی اس ملک میں کسی جج نے اپنے بیٹے کو بخاری صاحب آپ کی اجازت سے, وزیر اعظم نے مگر اپنے وہ بیٹے کو کھڑا ڈاکٹر کیا. سڈل جیسے آدمی کا کمیشن بنانے کے بعد پھر کاروائی تو اس پہ انہوں نے روک دی. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے جہاں ان کی جرت تاریخ کا کس طرح کیا وہ کیس, انہوں نے کہا 5 کروڑ روپے قرض اس کے ذمہ واجب الادا ہے. اس کے نتیجے میں نہ صرف اس کا ٹیکس واجب الادا ہے, نہ صرف وہ ٹیکس واجب الادا رہا, اور بھی بہت سے ٹیکس پر واجب الادا ہی رہے. سر اس میں چھوٹی سی اگر مجھے اجازت دیں, جب اس کی جہاں پہ ارسلان کا کیس آیا تھا, انہوں نے یہ معاملہ حکومت کو کہا تھا کہ یہ شعیب سڈل صاحب کے کمیشن کی فنڈنگ ہے, 120 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کے پاس نکلتا ہے, 4-5 کروڑ روپیہ ٹیکس ایویژن جو ہے وہ ارسلان کے خلاف نکلتا ہے. آپ ایف آئی اے اور نیب کو کہا گیا تھا کہ فردر پروسیڈ کریں, نیب نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے, ایف آئی اے نے کہا ہم نہیں کر سکتے, حکومت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. تو اس میں چیف جسٹس کا عدالت کا کیا قصور ہے؟ اگر حکومتیں ہوتی ہیں یہ آنےسٹ, یہ ہوتی کمپیٹنٹ, تو یہ باقاعدہ ٹرائل, اور کیس ابھی بھی پڑا ہوا ہے. ابھی کس نے منع کیا؟ وہ کیس ختم نہیں ہوا, ابھی بھی وہ پورا کا پورا کمیشن پڑا ہے, جس میں اتنی مورل کریج ہے. وہ ہولر دین دو والی بات ہے, جو سمجھتا ہے, جو سمجھتا ہے. آپ کی اجازت سے سر, مگر وہ یہ پوائنٹ آپ کا بہت اچھا, میں ایگری کرتا ہوں, میرے علم میں ذہن میں نہیں تھا, لیکن وہ کاروائی روک دی گئی, کمیشن کو کام کرنا. نہیں سر, اسی لیے روک دی نہیں, کمیشن نے کام اپنا پورا کیا. شعیب سڈل صاحب نے اپنی فنڈنگ دے دی. نہیں پورا نہیں کیا جی, روک دیا. نہیں نہیں سر, کمیشن نے روک دیا, پیش نہیں ہونا. اب اس میں روک دیا تو پوری رپورٹ دی. ایک معاملہ یہ تھا, تھوڑی سینسٹیوٹی اگر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر اس پہ عدالت پش کرتی کہ ملک ریاض کے خلاف ضرور کاروائی کی جائے تو سمجھا جاتا کیونکہ چیف جسٹس کا بیٹا دوسری سائڈ پہ, اس لیے عدالت پرسنل ہو گئی ہے. انہوں نے یہ میٹر, میں سمجھتا ہوں فار اگین فیئر ریزنز, حکومت کو کہا کہ آپ کے پاس ایجنسیز ہیں, پروسیکیوشن بھی ہے, انویسٹیگیشن بھی ہے, آپ اس رپورٹ پہ اپلائی کریں. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے ڈر کے مارے یا کرپشن کے مارے یا ایجنسی کے مارے. اچھا ایک اور بات, لیکن میری تو ڈاکٹر سڈل سے بارہا بات ہوئی ہے کہ رپورٹ انہیں مکمل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, عبوری رپورٹ تھی. ایک لاسٹ انکار کر دیا تھا. چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں, انہوں نے ابھی کچھ 2-4 کمیٹی کمیشن بنائے ہیں. انہوں نے اگین آئی ایس اصغر خان پہ بھی بند کیا ہے, آرٹیکل 6 پہ بھی بند کیا ہے. یہ کمیشن پڑا ہوا ہے, اس کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے. ایک اس پہ بھی بنا دیں اور ایف آئی اے کو کہیں کہ ارسلان اور یہاں پہ ملک ریاض صاحب کا کیس آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, انویسٹیگیٹ کریں. ملک ریاض کے خلاف انویسٹیگیشن بھائی جان اس ملک میں نہیں ہو سکتی. یہ میرا خیال تھوڑی سی. لیکن اگر اجازت دیں, ارسلان افتخار, پٹنگ ارسلان افتخار اسائڈ, اور اکنالجنگ جو سروسز ہیں افتخار چودھری صاحب کی, نہ صرف اس ملک کے لیے, اس کی عدلیہ کے لیے, جو ہم یہ پہلے اکنالج کر چکے ہیں, جو پیپلز پارٹی کا اشر نون لیگ نے دیکھا ان کورٹس کے اندر, آپ کا خیال ہے کہ کوئی دوبارہ جائے گا ارسلان افتخار صاحب؟ آپ نے پہلے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا, اس میں حشر دیکھیں, آپ نے کہا, کسی نے کہا کہ ان نرو کر دیا گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کا, جنہوں نے بھی کہا, گورنمنٹ کا کیا کام ہے ان نرو ہو جائے؟ جب تک جب آپ گورنمنٹ کا سب سے طاقتور وزیر کے اکاؤنٹ میں 8 کروڑ روپیہ پہنچ جائے اور اسے پتہ ہے نہ 4 کروڑ کے وہ کہاں سے آیا, تو 4 کروڑ پہلے ہی پاتا ہے, اس گورنمنٹ کو ان نرو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں نے پہلے کہا ہے آپ کو کہ اسمارٹ کام کرنا پڑے گا سب کو, تمام حکومتوں کو بھی سمارٹ ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ پرانی ڈگر پہ چلتے رہیں اور انہیں کوئی عدالت بھی نہ پوچھے, انہیں میڈیا بھی نہ پوچھے, اور پھر جب پوچھے پولیس والے بھی یہ کہیں دیکھیں جی ہمیں تو پوچھا جاتا ہے اس لیے ہم گولی چلانے کے علاوہ آپ کی عقل کدھر ہے؟ گولی تو آپ کے پاس آخری موقع ہوتا ہے گولی چلانے کا, یہ جو بھی کام کرنے کا. پہلے جو قانون نے اور آپ کے عہدے نے آپ کو فرائض ادا کرنے کے لیے کہا ہے, جو طریقے ہیں وہ پورے کریں, پولیس بھی کرے, حکومت بھی کرے. حکومت اگر اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہوتی, اس ملک کے عوام کو امن و امان دیتی, روٹی کپڑا مکان دیتی, تو آپ کا خیال ہے یہی حالات ہوتے جو پچھلے دور میں رہے. انہوں نے کتنی کرپشن کی سٹوری دی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک, وہ سب اپنے اپنے مال بنانے میں. لیکن مسئلہ آپ کی بات عدالت کے سامنے جا کے لیٹ جاتے تھے تاکہ ہمارے مال بنانے کے پروسیس پہ. آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اگر افتخار چودھری صاحب نہ ہوتے تو اس ملک کی اینٹیں بھی بیچ دی جاتی. لاسٹلی سر, ابصار کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں سر. ایک دفعہ وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر جب راجہ پردیشا صاحب وزیر اعظم میں نے ان سے ملاقات ہوئی, دونوں سے ایک ہی بات میں نے کی, میں کہ آپ لوگوں کو کبھی پتہ ہے چیف جسٹس کیسے پاپولر ہو گئے؟
فیصلے وہ کرتے ہیں, ایگزیکٹو اتھارٹی آپ کی یوز کرتے ہیں, پاپولر وہ ہیں, لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کیا کریں. میں کہ سر اتنی انسانیت آپ اپنے اندر لیں, یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, ایک ہیومن رائٹس کا سیل آپ بنا لیں, آپ یہی بیٹھ کے لوگوں کو ریلیف دینے سے آپ شروع ہو جائیں, آپ پولیس کی آپ جواب طلبی کریں, آپ بیوروکریٹس کی کریں, جو ظلم ہو رہا ہے, کرپشن ہو رہا ہے, آپ اس کو خود روکیں. ان کے کہنے پہ روکتے ہیں, اپنے کہنے پہ نہیں روکتے. کرپشن کون روکے چھوڑیں گے, اور بات کریں آپ. کرپشن روکنا بہت مشکل, کرپشن کو کیسے روکیں گے وہ, ہاں ان کی مثالیں دے رہے. لیکن بخاری صاحب جو میں نے جو نقطہ اٹھایا تھا ابصار صاحب سے, خیر کیا یہ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ سمپتھیٹک یا پولائٹ تھی یہ کوٹ میاں نواز شریف صاحب کی طرف, جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف بہت زیادہ غصہ تھا اس سپریم کورٹ کا. اس بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ یا نہیں؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس سے, اور اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہ حکومت جس کو سمجھا جاتا تھا کہ شاید چیف جسٹس کے لیے بڑا سافٹ کارنر ہے ان کے پاس, یہ بھی اب اٹھا کے ہاتھ دعائیں کرتے ہیں کہ خدا کرے یہ جلدی سے چلے جائیں. آئی ایم ایف میں آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اسحاق ڈار کا کہ ہماری مجبوری ہے جی, ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں, بعد میں کریں گے فیصلے آپ کی مرضی کے, اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب کو رخصت ہو. پھر وہ نوشن تو غلط ہو گیا نا جی. یہ کیفیت آئی ہے, کیسے آئی ہے یہ بخاری صاحب, کیسے آئی ہے یہ کیفیت؟ دیکھیے یہ کیفیت اس لیے آئی ہے کہ حکومت کو یہ خدشہ ہے, جس طرح کہ پہلی حکومت شکایت کرتی تھی کہ سپریم کورٹ اس وقت حکومتیں چلا رہی ہے, حکومتی ادارے چلا رہی ہے. میں نے پہلے شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ دو حکومتیں نہیں چل سکتی کسی ایک ملک کے اندر, انہیں صرف جسٹس اور ریلیف دینا چاہیے تھا, انہیں ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن نہیں کرنے چاہیے تھے. یہ میرا اختلاف ہے اور مجھے اس کا حق ہے کہ میں یہ اختلاف رکھوں. بالکل حق ہے, بالکل حق ہے. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ خدشہ نہیں ہے حکومت کا, موجودہ حکومت کا, کہ ان کو بھی چلنے نہیں دیا جائے. چلنے دینا غلط میرے خیال میں ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے, کہ ان کی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی. موجودہ حکومت کے ساتھ ہوا ہے تو تب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں اپنے اسٹیپس دھیان سے لینے چاہیے. جی ایس ٹی کا مسئلہ, پی آئی اے کے چیئرمین کا مسئلہ, وزیر قانون کا مسئلہ, ابھی یہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کا مسئلہ, شجاعت پی آئی اے کے ساتھ ان شجاعت عظیم کا مسئلہ, یہ سارے یہ انہی چیف جسٹس نے انہی 6 مہینوں میں اس حکومت کو, اب بالکل پوچھے گا. آئی ایگری کہ پی آئی اے کا دوہری نیشنل شریعت والے آدمی کو ایم ڈی لگا دیا گیا. بجلی کے بل اور پیٹرول کی قیمت کا اضافہ یہ انتظامی اختیار ہے یا عدالت؟ 6 دفعہ بڑھ چکے ہیں, 6 دفعہ. وہ بات پھر یہ ہم 5 مہینے میں 6 دفعہ. اس کا انہوں نے جو کر سکتی تھی عدالت اس نے کر دیا نا. کس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جس کا لاس ایک طرف جہاں لا وائلیشن ہے وہاں پہ ٹھیک کی بات کر رہا ہوں نا. لیکن کیا چینی کی قیمت فکس کرنا, سموسے کی قیمت کے بارے میں سو موٹوز لینا, کیا یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے؟ بالکل ہے اختیار, بالکل ہے. اس طرح کہ اگر ایک اتھارٹی ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے, وہ فیصلے پہ اس نے ایک قیمت مقرر کی, 10 روپے اس نے کسی چیز کی قیمت مقرر کر دی, اس اتھارٹی سے یہ پوچھنا کہ آپ نے 10 روپے قیمت کس معیار کس طریقے کے مطابق مقرر کی ہے, وہ میرا بھی حق ہے کیونکہ میں اس کو پے کر رہا ہوں. اگر وہ میرے حق کو مار رہی ہے اور 5 روپے کی چیز مجھے 10 روپے میں بیچ رہی ہے تو میں عدالت کے پاس جاؤں گا, اور عدالت اسی بنیاد پہ بلاتی ہے کہ آپ یہ قیمت مقرر کر رہے ہیں, اس میں کوئی پروفٹ کا مارجن کوئی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اور پروفٹ مارجن ڈیٹرمن کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے سر, یہ تو سوال ہے نا. ایک چیز میں اور بات کرتا ہوں, نہیں بالکل عدالت, اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو بھی لوٹ لے اس قوم کے شہریوں کو, جو جتنے قیمت کسی چیز کی مقرر کرنا چاہیے, اصل انتظامیہ تو یہ ہو گئے. نہیں, یہ عدالت اصل انتظامیہ اس کے پاس تو اختیار نہیں ہے. بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کاشف صاحب, یہاں پہ ایبسولوٹ ٹرمز میں آپ یہ مت کہیں کہ حکومت کون ہے کون نہیں ہے, 2 حکومتیں چل رہی ہیں. یہ جو اسٹیٹ ہے نا, جو ماڈرن کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کا فلسافیکلی, وہ 3 پلرز پہ ہے. وہ عدلیہ ہے, وہ پارلیمنٹ ہے, اور وہ ایگزیکٹو اور ان کے ادارہ کار ہیں اپنے. جی بالکل, اور دائرہ کار اوور لیپ بھی کرتے ہیں. ایبسولوٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہے, ایک دوسرے پہ چیک ہے سب کا, تبھی یہ بیلنس بنتا ہے, ورنہ نہیں بنے گا. اب سن لیں کہ یہ سپریم کورٹ کے علاوہ دوسرے ادارے اس ملک میں کیا کر رہے تھے. ایک سکینڈل آیا تھا فوجی فرٹیلائزر کا, انہوں نے کسانوں کو لوٹ مار کیا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. انہوں نے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا جو اجلاس تھا برازیل میں کیا, بیوی بچے سمیت کے لاکھوں ڈالر لگے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہو رہا ہے برازیل میں, ایک جہاز پہ کروز وہاں شپ پہ ہو رہا ہے, ملینز آف ڈالر لگے اس میں, اور اس میں ٹی اے ڈی اے بلا بلا بلا. اس پہ نیب کے پاس وہ آگئی انکوائری رپورٹ, اس فصیح بخاری صاحب تھے, باقاعدہ بڑی جگہ سے کہاں سے فون آ سکتے ہیں آپ امیجن کر سکتے ہیں. یہ نعیم لودھی صاحب جو لڑ گئے تھے گیلانی صاحب کے ساتھ, کھڑے ہو گئے تھے اس معاملے پہ, یہ اس میں انوالو تھے. یہ سیکرٹری ڈیفینس صاحب, یہ چیف تھے اس کے, یہ فوجی فرٹیلائزر کے. انہوں نے اس کو مجبور کیا فصیح بخاری صاحب کو, ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ اس کی انویسٹیگیشن نہ کریں. انہوں نے کیا کریں, انکوائری کھول چکے ہیں. انہوں نے کہا ایک اور وہاں پہ انہیں وایا بٹینڈا نکالا, نیب نے خود
ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فوجیوں کو انہوں نے کہا حضور ایسے کرتے ہیں یہ پورا اسکینڈل ایس سی سی پی کو بھیج دیتے ہیں وہ آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. وہاں کا بالکل فیئر انف, یہ 1 سال پہلے کی بات ہے. یہ آپ مجھے بتائیں اس ایس سی سی پی میں جرات ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی کو بلا کے پوچھیں کہ آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ جو ہے وہ لاکھوں ڈالر آپ نے برازیل میں ایک کروز شپ پہ کیسے کیا؟ اسکینڈل بند. آپ سپریم کورٹ اگر اسی طریقے کا جس کا آپ ہو رہے ہیں کا کیس جی ایچ کیو نے ان تینوں جرنیلوں کو بحال کیا, این ایل سی کا سوری, تینوں جرنیلوں کو بحال کیا کہ ہم ان کا کورٹ مارشل کریں گے. یونیفارم پہنا آئی ایس آئی اسکر خان کیس میں سال 1.5 سال ہو گیا. اپنے ریٹائرڈ جرنیلوں کے خلاف تو کوئی ایکشن. آئی ایس آئی اسکر خان کیس میں سال سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ اب ہم بیٹھ کے جناب کیانی صاحب کی ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں. آج کل پورے ہمارے چینل ہمارے اخبارات, یہ وزیر اعظم گیلانی کے خلاف ہونا تھا, 1 ہفتے کے اندر فیصلہ دیا, ان کو ڈسیٹ کیا انہوں نے کہ جائیں گھر جائیں. اگر راجہ پرویز اشرف کے خلاف تھا, زرداری کے خلاف تھا, انہوں نے امپلیمنٹیشن آگے کمیشن بنائے. یہاں پہ انہوں ڈیفینس منسٹری کو بھیجا فیصلہ کہ جنرل بیگ اور درانی کے خلاف کاروائی کریں. انہوں نے کیانی صاحب نے ہاتھ نہیں لگایا اور کوئی اس پہ کاروائی نہیں ہوئی. سو میں یہ بتا رہا ہوں جہاں پہ پاورفل عمل درآمد کیس نہیں چلا. جو ابصار بات کہہ رہا ہے, اس ملک میں اس لیے بہت سارے لوگ ناراض ہوں کہ پہلی دفعہ چیف جسٹس نے ان افسروں کے دلوں میں, ان سیاستدانوں کے دلوں میں, فوجیوں کے دلوں میں تھوڑا سا قانون کا ایک خوف ڈالا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو بلایا جا سکتا ہے, آپ سے انکوائری ہو سکتی ہے, آپ سے جواب طلب کیا جا سکتا ہے. اس لیے سارے لوگ اس کے بارے میں تو 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی. جی بخاری صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا نہیں ہو سکتی جی کہ ایک خوف عدالتوں کا کہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو بلا سکتی ہیں. ماضی کے اندر بھی ایسی مثالیں ہیں. جسٹس حسن کیانی نے ایوب خان کو ایز دا فیلڈ مارشل سمن کر دیا تھا اپنی کورٹ میں. ان کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ ان کے گھروں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں. اس کے بارے میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی, اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کو جاتا ہے. جو کام اچھے انہوں نے کیے ہیں اس کے بارے میں تو آپ انحراف کریں گے اپنی ایمانداری سے اگر آپ اس کی تعریف نہ کریں. تعریفوں کے کام بھی بہت ہیں, لیکن جہاں جہاں کہیں لیپس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. اجازت ہے بریک کے بعد یہ کہتا ہے بریک لیتے ہیں ناصر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہارون صاحب, وزیر اعظم الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے پر بڑی اس وقت تنقید ہوئی. اس وقت مجھے یاد ہے جب این آر او عمل درآمد کیس چل رہا تھا تو 2 کلیئر گروہ بنے ہوئے تھے میڈیا میں بھی, صحافی, تجزیہ کار. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سپریم کورٹ ٹھیک کر رہے, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ذاتی کچھ اناد ہے کیونکہ زرداری صاحب نے ان کو ریسٹور نہیں کیا شاید اس وجہ سے. لیکن سپریم کورٹ بہت زیادہ اینٹی پیپلز پارٹی جا رہی ہے. وزیر اعظم ذاتی اناد کا مسئلہ اس لیے نہیں تھا کہ گیلانی صاحب تو ان کی وکالت کرتے رہے, اور اس رات میں جب بحال کیا گیا تو گیلانی صاحب بحال کرنے کے حق میں تھے اور ہمیشہ حق میں رہے. لیکن وہ تقریریں جاتے رہے میں پی این کوئی نہیں. وہ تو جب وہ مرحلہ آیا تو میرا یہ خیال ہے کہ اکثریت نے گیلانی صاحب کے جانے کو انڈورس کیا. رہ گئی اس کی قانونی باریکیاں تو میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ اس پہ بات کروں, لیکن قوم کی اکثریت جو ہے اس نے خدا کا شکر ادا کیا گیلانی سے جان چھوٹی. لیکن ایک کیونکہ مجھے ایز این اینکر مجھے یہ مجبوری کے ساتھ یہ سوال پوچھنے پڑ رہے ہیں سارے. $60 ملین صرف اکیلا مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا. اکثر صحافی یہ بات کیا کرتے تھے یا سیاستدان, آپ کو پتا پیپلز پارٹی والے تو کہتے تھے یہ ملے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے خلاف ہیں اور یہ ایمبوش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. میں اس کے ایک بات کر لوں اگر آپ اجازت ہے. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیٹویا میں ابھی ایک شاپنگ مال گرا ہے, 86 لوگ مارے گئے, وہاں کے وزیر اعظم نے استعفی دے دیا. لیٹویا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس شاپنگ مال کی چھت گرنے کا نہیں ہوگا, لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں مثال قائم کرنی چاہیے. ان کی بات وہی ہے کہ جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا, چاہے $1 کی بات ہو, چاہے عمر بن عبدالعزیز اپنا ذاتی کام کرنے کے لیے جو خزانے کا دیا وہ بند کر دیتے تھے. چھوٹی سی مثال ہے نا, اس لیے کہ مثال یہ بڑے بنائیں گے تو چھوٹے تک پہنچے گی, رول آف لا ہوگا. آپ نے بات کی ہے تھوڑی سی, میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومتوں کے دل میں اور تمام اداروں کے بڑوں کے دل میں عدالت کا خوف رہنا چاہیے. یہی اس ملک کی بقا جو ہے وہ اس کی ضمانت ہے. یہ خوف ختم نہیں ہونا چاہیے افتخار چودھری کے جانے کے بعد. اس میں جو آپ فلاؤ جن کی بات کریں اس سے سب کو لرننگ کرنی چاہیے اور آگے اس سے بہتری آنی چاہیے. ایک بہت اہم چیز جو ہم نے ڈسکس نہیں کی وہ یہ تھا کہ ہمیں امید تھی کہ جو ماتحت عدلیہ ہے اس میں امپروومنٹ آئے گی, اس کے کام میں وہ عام آدمی تک اس کا واسطہ رہتا ہے. اس میں کوئی بہتری نہیں آئی, بالکل نہیں بہتری, بلکہ مزید شاید خرابی ہو گئی ہے. اس میں بڑی امیدیں تھیں
اور امید ہے کہ جب جس راستے میں ہم چل نکلیں اس میں وہاں تک وہ آپ اس کی بہتری کی طرف ساری فورسز اپنی انرجیز لگائیں, اس کو بہتر کریں, تبھی جو عام آدمی جو گھر سے نکل کے سڑک پہ آیا تھا افتخار چودھری کی بحالی کے لیے, اس کو کوئی پورے پاکستان میں اس کو تب فائدہ ہوگا اس اعزاز عدلیہ کا. کوئی ایک چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ افتخار چودھری صاحب, اور یہ ان کی فیلنگ ہے نا, یہ ان کی بہت بڑی فیلنگ ہے کہ کرپشن جو اتنی ریمپٹ تھی لوور جوڈیشری میں, جو ان کی پرائرٹی پر ہونی چاہیے تھی, اس کی طرف کوئی توجہ دینے کا وقت ہی ان کو نہیں ملا. اور دوسری بات جو میرا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب عالی کچھ چیف جسٹسز کے بیٹے یہاں لاہور میں جو بازار لگا کے بیٹھتے تھے ایم عالم روڈ پر اور کیسز کے فیصلے کرواتے تھے پیسے لے کے, وہ کس کس کے تھے؟ یہ سارے سوال اٹھنے ہیں, یہ بڑی جلدی اٹھنے ہیں. آپ بس صرف تھوڑا سا توقف کر لیجئے. میں صرف میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایسا آدمی جو انصاف کر رہا ہو, جو دوسروں کو یعنی دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہو, اس کو اپنے گھر کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احتساب بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کا احتساب کریں اور خود آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کا بھی گند ہو. گھر کا احتساب کرنے میں ناکام رہے افتخار چودھری صاحب پہ. میں کہتا ہوں کہ ان سے لیب سے یقیناً خود بھی مانا انہوں نے, مطلب مجھے یاد ہے جس دن, بلکہ آپ لوگ بھی موجود تھے جس دن یہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے ارسلان پیش ہوئے, پورا سکینڈل وہاں پہ ان کے سامنے آیا, تو ان کو بھی, ان کے لیے بھی مجھے یاد آیا تھا کہ ایک الفاظ نکلے تھے کہ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے مجرم کی نہیں ساری ملزم کی طرح کھڑا ہوا. آف کورس کہ انہیں اس چیز کا احساس تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. ان سے ایک جو کانفیڈینس ہوتا ہے اولاد پہ, آپ بھی رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں, اپنے بچے کو ہر کوئی سمجھتے ہیں میرا بچہ ٹھیک ہے, دوسروں کے بچے خراب ہوں گے اس میں ہوں گے, ایک آتا ہے. اس کے کنسیکوینسز بھی کسی اور نے فیس نہیں کیے, وہ انہیں نہیں فیس کیے. اتنا بڑا عہدہ, اتنا بڑا ایک سکینڈل آ جانا, پھر جس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جانا, اس کے بعد شعیب سٹل جیسا ایک ایماندار افسر لگا دینا جس نے کلین چٹ دینے کی بجائے الٹا 5-6 کروڑ روپے کا ایک ٹیکس کا ان کے خلاف ایک کیس بنا کے دے, جو کہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے, ابھی ختم نہیں ہوا. کسی حکومت میں ضرورت ہے اس پہ کمیشن بنا کے اس کا ٹرائل کرا لے. اصل جو چیز ہے سر, میں نے جو پہلے شروع میں بات کی, ان کے پاس آپشن تھے ڈاکٹر عبدالقدیر کی طرح ایک معافی مانگتے قوم سے, اور پھر بیٹھ کے 10 سال بعد اخباروں میں کالم لکھ کے جناب مشرف کو گالیاں دیتے, ٹھیک ہے سر, اور اپنے آپ کو بڑا ہیرو بناتے کہ میں بہت زبردست. ڈیلی بیٹھ کے وہ جناب مشرف کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت جرات نہیں ہوئی ان کو کہ جب آپ کے سامنے ہیرو بنے, ایک لمحہ ہوتا ہے نا جو آپ کو ہیرو بنا دیتا ہے, ایک لمحہ ہوتا ہے آپ کو زیرو بنا دیتا ہے. اگر ڈاکٹر قدیر بہت بڑا نام, اس کے مقابلے میں چیف جسٹس صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے, اگر وہ مصروف آگے کچھ نہیں کر سکے, ان کی ذات پہ ہنڈریڈز آف سکیمز ہیں, سٹوریز ہیں, چیزیں ہیں. اس قوم کا دل بڑا ہے, ڈاکٹر قدیر ابھی بھی ہیرو ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے, چیف جسٹس نے ایک مشکل ایک روٹ لیا تھا. ان کے خلاف دشمنیاں بھی ہونی تھی, ان کے خلاف بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ابھی سے کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ان کے خلاف بہت کچھ یہ پلان بھی کیا گیا ہے, میڈیا پہ بھی آئے گا, سٹوریز بھی آئیں گی, کالم بھی آئیں گے, اس میں ملائن بھی ہوں گے. کر کے کیا کرنا ہے, جب آدمی گھر چلا گیا ہو تو پھر پیچھے رہتا ہے. نہیں ہوگا, ابھی آپ دیکھیں, ابھی تو یہاں پہ آپ کو پتا انہوں نے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو چھیڑا ہوا ہے. میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو میں نے سنا ہوا ہے کہ ہم 11 کا انتظار کر لیں, یہ کر دیں گے, وہ, میں کہ سبحان اللہ, اپنا کنڈکٹ ٹھیک نہیں کرنا. آپ لوگوں نے جس وجہ سے وہ آپ کو بلا رہے تھے, آپ نے میڈیا میں مجھے استعمال کرنا ہے, کسی اور کو استعمال کرنا ہے. مشکل آپ کے ٹویٹ کا ذکر کریں نا جو آپ کر رہے ہیں. جی, بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ عید, کرسمس, دیوالی وغیرہ وغیرہ ساری اکٹھی آ گئی ہیں. ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے, لیکن انہوں نے لوگوں کو, یہ پاورفل لوگوں کو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ ٹائر ملا کے کھڑا کیا, سپریم کورٹ کے لیے سپیس انہوں نے حاصل کر لیا ہے اپنی جرت سے, وہ اب واپس نہیں لی جا سکے گی. انشاءاللہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, واپس نہیں لی جا سکے گی, اور یہ ان کا بڑا کنٹرول. کیوں جی, آخری لاسٹ میں, this space is great space for Supreme Court. یہ میری سپریم کورٹ کے جو باقی ججز ہیں اس وقت, اور ان کے بعد جو آئیں گے جو ہائی کورٹس میں, اس وقت میری ان سے اپیل ہے کہ پوری قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں اس اسپیس کے لیے, اور اس لیے دی ہیں کہ ہمیں اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک منصف معاشرہ ملے. اس کے لیے ان پہ ذمہ داری اب افتخار چودھری سے زیادہ ہے کہ وہ یہاں اس سے آگے لے کے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ یہاں لے آئی ہے افتخار چودھری صاحب میں, کہیں یہاں پہ بیلنس اسٹرائک ہو جانا چاہیے. میرا خیال اس سے آگے جانا چاہیے. آپ کو کہتے ہیں اس سے بھی آگے جائیں. بالکل, ماتحت عدلیہ بھی بہتر ہو, آگے جانے کے لیے نہیں کر سکے وہ کریں, اور جو رہ گئے ہیں کام انہیں مکمل بالکل, وہ آگے جانا ہوگا نا جو کام رہ گئے ہیں پھر, اور طاقتور لوگوں کو بلانے کا سلسلہ جاری رکھیں. گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.